خواتین حضرات السلام علیکم۔ ہر سال 10 رمضان کو پاکستان ٹیلی ویژن یوم باب الاسلام مناتا ہے، یعنی جس دن محمد بن قاسم نے اس کو سندھ کو فتح کیا۔ ہم عموماً اس پروگرام میں ہوتا یہ تھا کہ جی ڈسکشن ہوا کرتی تھی، 2 آدمی آتے تھے وہ کرتے تھے بات چیت۔ جب یہ پروگرام مجھے ملا، کیونکہ ڈاکومنٹری مجھے شوق تھا، میں نے اس کی ڈاکومنٹیشن کی۔ وہ آپ دیکھیے کہ آپ اس میں میں کس حد تک کامیاب رہا، اور یہ کہ اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ کوئی گفتگو نہ ہو، صرف کامنٹری ہے اور اس کی ڈاکومنٹیشن ہے۔ اس پر مجھے ایک اپریسیشن لیٹر بھی ملا تھا، تو آپ بھی ملاحظہ کریں۔ گو کہ اس کی کچھ کوالٹی کو اتنی اچھی نہیں ہے، بہت پرانی کوالٹی ہے، تو برداشت کیجیے گا۔ اب سے صدیوں پہلے کا ذکر ہے۔ ایک روز سری لنکا سے قافلہ ایک بحری جہاز میں دمشق کی سمت روانہ ہوا۔ بحری جہاز میں زیادہ تر عرب خواتین سوار تھیں، اور اس میں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے لیے چند تحائف بھی موجود تھے۔ جب یہ بحری جہاز سندھ کے ساحلی شہر دیبل پہنچا تو بحری قزاقوں نے جہاز پر حملہ کر دیا، جہاز کو لوٹا اور خواتین کو گرفتار کر لیا۔ یہاں سے ان مظلوموں کی فریاد کوسوں دور والی عراق حجاج بن یوسف تک پہنچی۔ انہوں نے سندھ کے حکمراں راجہ داہر کو تحریر کیا کہ عرب خواتین کو واپس کر دیا جائے۔ راجہ داہر نے جواباً لکھا کہ یہ کام بحری قزاقوں کا ہے، جو میری دسترس میں نہیں، اس لیے میں مجبور ہوں۔ بے کس خواتین کی چیخیں حجاج بن یوسف کے کانوں میں اب تک گونج رہی تھیں۔ انہوں نے بالآخر دیبل کو اپنا نشانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ دو ناکام مہمات کے بعد حجاج کی نظریں ایک نوجوان پر آ کر ٹھہر گئیں۔ وہ نوجوان محمد بن قاسم تھے۔ محمد بن قاسم 6000 گھڑ سوار، 6000 شتر سوار اور سامان سے لدے ہوئے 3000 اونٹوں کے ہمراہ شیراز سے روانہ ہوئے۔ اس خطے میں وہ سب سے پہلے مکران میں داخل ہوئے۔ پہلے انہوں نے پنجگور فتح کیا، پھر وہ اور آگے بڑھے۔ آرمیل یعنی موجودہ لسبیلا بھی ان کے زیر نگیں آ گیا، اور اب گھوڑوں کی ٹاپوں کا رخ دیبل کی جانب تھا۔ دیبل اپنے زمانے کی مشہور بندرگاہ تھی۔ مورخین کے مطابق کراچی کے قریب بھمبور ہی دراصل دیبل تھا۔ محمد بن قاسم کو اعلیٰ ترین فوج مہیا کی گئی، جو ہر طرح کے جدید آلات سے لیس تھی۔ آلات حرب میں ایک قلعہ شکن منجنیق خصوصی اہمیت کی حامل تھی۔ اس کا نام عروس تھا۔ اس کے ذریعے بڑے بڑے پتھر قلعوں کی دیواروں پر مارے جاتے تھے، اور اسے 500 آدمی حرکت دیتے تھے۔ محمد بن قاسم فتح کے پرچم اڑاتے خشکی کے راستے دیبل پہنچے، لیکن جنگی ساز و سامان بحری راستے سے دیبل لایا گیا۔
پنجگور اور لزبیلا کی فتح کے چرچے محمد بن قاسم کی آمد سے پہلے ہی یہاں پہنچ چکے تھے، اسی لیے دیبل کے باشندے قلعہ بند ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے اسی بھاری بھرکم منجنیق سے حملہ کیا، لیکن شہر کئی دنوں تک فتح نہیں ہو سکا۔ حجاج کو اس جنگ سے بہت زیادہ دلچسپی تھی، اسی لیے انہوں نے انتہائی تیز رفتار سوار مقرر کر رکھے تھے جو صرف 3 دن میں حجاج کے احکامات کو ان تک پہنچا دیتے تھے۔ جنگ جاری تھی، فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ دیبل کا گنبد مسلمانوں کے راستے کی دیوار تھا۔ حجاج کی ہدایت کے مطابق جب محمد بن قاسم نے خاص زاویے سے قلعے پر سنگ باری کی تو دیبل کا گنبد ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اہل دیبل کی ہمتیں ٹوٹ گئیں۔ راجہ داہر کا نائب شہر چھوڑ کر فرار ہو گیا اور مسلمان فاتحانہ انداز میں شہر میں داخل ہوئے اور اسلام کا پرچم سر بلند ہوا۔ بلازوری کے مطابق محمد بن قاسم نے یہاں کا انتظام سنبھالنے کے لیے کچھ افراد کو مقرر کیا اور ایک عالیشان مسجد بھی تعمیر کی۔ دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم قریب ہی نیرون یعنی موجودہ حیدرآباد روانہ ہو گئے۔ انہوں نے سامان جنگ دریائے سندھ کے ذریعے بھیجا اور خود خشکی کے راستے وہاں پہنچے۔ نیرون کے بدھ گورنر نے بغیر کسی مزاحمت کے ان کی اطاعت قبول کر لی۔ قرب جوار کے علاقوں کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے نیرون کے شمال میں سیوستان کی طرف پیش قدمی کی۔ سیوستان آج کے سہون کے قرب و جوار کا علاقہ تھا۔ یہاں کے حاکم نے بھی راہ فرار اختیار کی۔ محمد بن قاسم نے سیسم کے مقام تک اس کا پیچھا کیا اور پھر نیرون واپس لوٹ آئے۔ اب ان کی فوج سیوستان کے 4000 جاٹوں کی شمولیت سے مزید طاقتور ہو گئی تھی۔ ایک بڑے مارکے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ سلحجو محمد بن قاسم کشت و خون سے گریزاں تھے، اسی لیے انہوں نے راجہ داہر کو مطیع بنانے کے لیے پیغام بھیجا، لیکن اپنی طاقت پر نازاں راجہ داہر نے جنگ ہی کو ترجیح دی۔ محمد بن قاسم نے دریائے سندھ کے دائیں سمت تقریباً 2 ماہ تک قیام کیا۔ دریائے سندھ کی دوسری جانب راجہ داہر اپنی فوج ظفر موج کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے دریا کے کنارے تیر انداز مقرر کر رکھے تھے تاکہ مسلمان فوج دریا پار نہ کر سکے، لیکن ایک شب مسلمان موجودہ تلہار کے قریب دریا عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب ایک طرف اندھیرے تھے اور دوسری سمت اجالے۔ راجہ داہر ایک وسیع رقبے پر حکمراں تھا۔ اس میں موجودہ سندھ کے علاوہ مغربی پنجاب اور بلوچستان میں مکران کے مشرقی علاقے بھی شامل تھے۔ اس کی سلطنت 4 بڑے علاقہ جات پر مشتمل تھی، جس میں شمال میں ملتان اور ارور، مغرب میں مکران اور جنوب میں دیبل اور برہمن آباد کے علاقہ جات شامل تھے۔ راجہ داہر کی سلطنت کا دارالحکومت روہڑی کے قریب ارور تھا۔ راجہ داہر کو حکومت کرتے ہوئے 42 برس گزر چکے تھے۔ اس نے 30 برس سندھ میں جزوی حکومت کی، لیکن 12 برس سے وہ پورے سندھ کا مطلق العنان حکمراں تھا۔ آخری مارکہ راور کے مقام پر 6 رمضان المبارک سن 93 ہجری سے شروع ہوا۔ راجہ داہر کی فوج کے آگے کوہ پیکر ہاتھیوں کی صفیں تھیں۔ چچ نامے کے مطابق اس کی فوج میں 10,000 سوار اور 30,000 پیادے شامل تھے۔
ساسانیوں اور بازنطینی رومن نے نفٹ کے ذریعے آگ برسانے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، بر صغیر کی تاریخ میں اس کا پہلی بار استعمال محمد بن قاسم نے اسی جنگ میں کیا۔ ہاتھی آگ کے سامنے نہ ٹک سکے۔ غرور و تمکنت کے پیکر راجہ داہر کے زمیں بوس ہوتے ہی اس کی فوج بھی بھاگ کھڑی ہوئی، اور یوں 10 رمضان المبارک سن 93 ہجری کو آفتاب غروب ہوا اور ماہتاب طلوع ہوا۔ راجہ داہر کی موت کے بعد بھی اس کے بیٹوں اور بیوی نے مزاحمت جاری رکھی۔ راور سے محمد بن قاسم مختلف علاقے فتح کرتے ہوئے سلطنت کے گرمائی دارالحکومت برہمن آباد پہنچے، جہاں راجہ داہر کا بیٹا جے سنگھ مقابلے کے لیے تیار تھا۔ 6 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد بالآخر برہمن آباد پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب محمد بن قاسم کی اگلی منزل اروڑ تھی۔ سلطنت داہر کا دارالحکومت اروڑ۔ یہاں راجہ داہر کا ایک اور بیٹا گوپی مسلمانوں کے مقابل تھا۔ یہاں بھی مسلمانوں نے عزم و شجاعت کی داستانیں رقم کی اور گوپی کو راہ فرار اختیار کرنا پڑی۔ اب محمد بن قاسم دریائے چناب کو عبور کر کے ملتان کی سمت بڑھے، جہاں راجہ داہر کے بھتیجے گور سنگھ کی حکومت تھی۔ یہاں بھی مسلمانوں کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور یہاں بھی فتح نے ان کے قدم چومے۔ بالآخر محمد بن قاسم نے سندھ کو مکمل طور پر فتح کر لیا۔ صرف 17 برس کی عمر میں وہ فاتح سندھ بن گئے۔ ان کا ارادہ مشرق کی سمت اور آگے بڑھنے کا تھا، لیکن اسی دوران میں ان کے سرپرست حجاج بن یوسف وفات پا گئے۔ انہیں سندھ سے واپس عراق بلا لیا گیا، جہاں نوجوانی ہی میں وہ دار فانی کو کوچ کر گئے۔ محمد بن قاسم کا قیام سندھ میں تقریباً 4 سال رہا، لیکن وہ مذہبی رواداری کی ایک اعلیٰ مثال چھوڑ گئے۔ غیر مسلموں کو انہوں نے ایسی مراعات دیں جن کا مفتوح قوم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہاں کے لوگ بھی محمد بن قاسم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ فتوح البلدان میں علامہ بلازوری نے تحریر کیا ہے کہ جب محمد بن قاسم یہاں سے جانے لگے تو یہاں کے لوگ رونے لگے، اور چند علاقوں میں تو لوگوں نے ان کی یاد میں ان کے مجسمے بھی بنائے۔ محمد بن قاسم کی آمد کے بعد ہی اس خطے کے لوگ اسلام کی روح سے واقف ہوئے۔ اسلام نے انہیں زندگی کے حقیقی مفہوم سے آشنا کیا۔ اسلام کے اثرات نے ان کی تہذیب اور طرز معاشرت میں انقلاب پیدا کر دیا۔ سندھی زبان عربی رسم الخط میں لکھی جانے لگی۔ اس خطے میں نامور عالم دین پیدا ہوئے اور صوفیاء کرام کا ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ چل نکلا۔ قرآن مجید کا دنیا کی جس پہلی زبان میں ترجمہ ہوا وہ بھی سندھی زبان ہی ہے۔ بزرگ بن شہریار کی کتاب عجائب الہند میں تحریر ہے کہ وہ ترجمہ منصورہ کے ایک عالم نے کیا تھا۔ آج سے 1200 سال پہلے 10 رمضان المبارک سن 93 ہجری کو محمد بن قاسم نے کفر کے بت پاش پاش کیے۔ انہوں نے جو چراغ جلائے اس کی روشنی صرف جنوبی ایشیا تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس کی کرنیں دور دراز علاقوں تک پہنچیں۔ محمد بن قاسم نے جو در وا کیا تھا، آج بھی اس سمت سفر جاری ہے۔